کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، فاحسنوا الصلاۃ علیہ، تو مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تلاوت کلام پاک، آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے تھے مجرم لوگ۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تمہارا رب کافی ہے ہدایت کرنے اور مدد دینے کو۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ اور کافر بولے، قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں نہ اتار دیا؟ ہم نے یوں ہی بتدریج اسے اتارا ہے کہ اس سے تمہارا دل مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، اور وہ کوئی کہاوت تمہارے پاس نہ لائیں گے مگر ہم حق اور اس سے بہتر بیان لے آئیں گے۔ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، وہ جو جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے اپنے منہ کے بل، ان کا ٹھکانہ سب سے برا اور وہ سب سے گمراہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کے بھائی ہارون کو وزیر کیا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو ہم نے فرمایا تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، پھر ہم نے انہیں تباہ کر کے ہلاک کر دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً، اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو ڈبو دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی کر دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور عاد اور سمود اور کنویں والوں کو اور ان کے بیچ میں بہت سی سنگتیں۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائیں اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، اور ضرور
یہ ہو آئے ہیں اس بستی پر جس پر برا برساؤ برسا تھا، تو کیا یہ اسے دیکھتے نہ تھے؟ بلکہ انہیں جی اٹھنے کی امید تھی ہی نہیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹھا، یعنی مذاق۔ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہے جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، تلاوت کلام پاک آپ نے سنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پہلی قوموں کے جو حالات بیان ہوئے ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے قوت میں زیادہ، طاقت میں زیادہ، اور یوں بولیے کہ ہائٹ میں بھی زیادہ، اور لوگ بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے، لیکن جب ان پر عذاب آیا بستیوں کی بستیاں ملیا میٹ کر دی گئیں۔ اللہ یعوذ باللہ معاذ اللہ۔ ہم اللہ پاک سے اس کے کرم اور فضل کا سوال کرتے ہیں، اللہ پاک ہم پر اپنا فضل فرمائے اور ہمیں عبرت حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اولیاء اللہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے۔ آج ہم اہل اللہ اور اولیاء کی صفات، ان کی خصوصیات، ان کے انداز، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار، ان کی ارشادات اور ان کی عظمت و شان کیا بیان ہوئی ہے، اس کا انشاءاللہ الکریم ہم ذکر کریں گے۔ آیات کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں پروگرام میں شامل رہیں اور سچ اور جھوٹ کی پہچان، صحیح اور غلط کی پہچان، اندھیرے اور اجالے کی پہچان، جعلی اور اصلی یا نقلی اور اصلی کی پہچان، یہ بھی ہمیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں بٹھا کر کے یہ پروگرام آج کا دیکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم بہت سارے مسکنسیپشن یہ کلیئر ہوتے جائیں گے، بہت ساری غلط فہمیوں کا یہ ازالہ ہوتا جائے گا، غلط فہمیاں دور ہوتی جائیں گی، اور سچ اور جھوٹ اللہ کی رحمت سے الگ الگ ہوتا ہوا آج آپ کو پروگرام کے اندر جو ہے وہ دکھائی دے گا کہ اولیاء اللہ ہیں کون، کون اولیاء اللہ کہلانے کے حقدار ہیں، اور کنہوں نے خالی اس ٹائٹل کو ہی لے کر کے اپنا انداز اور اپنا حساب کتاب بنایا ہوا ہے، اور لوگوں کو دجل جو ہے اور فریب جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور لوگوں کے مال اور ان کی عزتیں جو ہے یہ لوٹ رہے ہیں۔ الیاذ باللہ معاذ اللہ۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل صلوات و تسلیم۔ کلام سنتے ہیں، پھر پروگرام میں آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، اور ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جسم
ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا سنت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا سنت وہ ذیشان گیا اور جان و دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے
مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. واہ مرحبا ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور آپ کا ذکر مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے عنوان پر آتے ہیں اور یا اللہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. راشد بھائی سب سے پہلے ولی اللہ کی تعریف کیا ہے, اس کی پہچان کیا ہے, کسے کہتے ہیں, یہ میرا خیال ہے کنسیپٹ کلیئر ہو جائے تو کافی حد تک جو ابتدائی ایک بات ہے یہ مکمل ہو جائے گی. کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ خاص بندے سلمان بھائی وہ ہوتے ہیں جی کہ جن کو اللہ کے ہاں بہت مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے. صحیح. ویسے تو سارے انسان اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ نے ہر ایک کو مقام و مرتبہ دیا ہے. اولیاء کرام میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہے. صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ عقائد عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض یافتہ ہیں, اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ تابعین, تبع تابعین, اوس, کتب, ابدال, مزید درجات آتے ہیں. ولی کون ہوتا ہے؟ لفظ ولی پر اگر غور کیا جائے تو لفظ ولی قرآن کریم میں 7 معنی میں ویسے تو استعمال ہوا ہے, لیکن لفظ ولی کا ایک معنی وہ قرب ہے, ولایت ہے اور حمایتی مددگار کے ہیں. اللہ کا جو بندہ ولی ہوتا ہے اسے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کا عمل اخلاص پر مبنی ہوتا ہے. اور اولیاء کرام کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں علماء کرام نے مختلف تعریفات بیان فرمائی ہیں. ایک تعریف تو یہ بیان فرمائی کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو فرائض اس پر لازم ہیں ان کی پابندی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے. جب بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے, نوافل کی کثرت کرتا ہے, تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے. اور جو بندہ رب کے قریب ہوتا ہے تو رب کی رحمت بھی اس کے قریب ہو جاتی ہے. صحیح. رب کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے نیکوکاروں کے قریب ہے. تو جس کو رب ولایت عطا کرتا ہے اس بندے پر رب کی رحمت کیسی ہوتی ہوگی, یقیناً اس کو رب جانے یا رب کے محبوب جانے. ولی کون ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون, کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ تقوی والے ہوتے ہیں, متقی ہوتے ہیں. اور ایک قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے بارے میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خبردار سن لو اللہ کے ولیوں پر نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ غیر اللہ سے خوف نہیں کرتے, ان کے دلوں میں ڈر اور خوف اللہ کا ہوتا ہے, محبت بھی اللہ کی ہوتی ہے. اور اسی آیت کے آگے ارشاد فرمایا گیا الذین آمنوا وکانوا یتقون, کہ ولی وہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو تقوی ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں, ایمان رکھتے ہیں اور تقوی والے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے ایک تو وہ صاحب ایمان ہوتا ہے, دوسرے نمبر پر صاحب تقوی ہوتا ہے. ہر صاحب ایمان, ہر مسلمان صاحب تقوی ہو یہ ضروری نہیں ہے. ایمان
نام کس کا ہے؟ ایمان نام اس کا ہے کہ جو کچھ نبی پاک علیہ السلام رب کی بارگاہ سے لائے اس کو سچے دل سے ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ہے ایمان کی حقیقت۔ اور اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اس میں بہت زیادہ کامل ہوتا ہے۔ متقی لوگوں کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان فرمائیں، یہ ساری اللہ کے ولیوں کے اندر بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں۔ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی ابتدا میں، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، فرمایا اس میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقی کون لوگ ہیں، ان کی صفات آگے بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی وہ ہیں، فرمایا کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہمارے دیے ہوئے سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو اے محبوب تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور آگے ان کا ایک مقام و مرتبہ بیان کیا، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ تو یہ جو متقی لوگوں کی 6 صفات ان آیات کے اندر بیان کی گئیں، یہ ساری کی ساری اللہ کے ولی میں موجود ہوتی ہیں، کیونکہ کیا فرمایا گیا سورہ یونس کی آیت میں، آیت نمبر 63 کے اندر، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں، صاحب تقوی بھی ہوتے ہیں۔ جب ایمان والے بھی ہوتے ہیں، صاحب تقوی بھی ہوتے ہیں، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو خوشخبری کیا ملتی ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ موت کے وقت فرشتے آ کر اللہ کے ان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور قیامت والے دن بھی انشاءاللہ یہ لوگ سرخرو ہوں گے۔ اولیاء کرام کی اور بھی تعریفات بیان کی گئی ہیں، کہ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھیں تو بندے کو رب یاد آ جائے۔ اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جو عمل کریں تو خالص اللہ کے لیے عمل کریں، جن کا عمل خالص اللہ کے لیے ہو، مخلوق کے لیے نہ ہو۔ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی سے تعلق اور محبت رکھتے ہیں اللہ کے لیے، غیر کی وجہ سے نہیں، دولت کی وجہ سے نہیں، حسن و جمال کی وجہ سے، کمال کی وجہ سے نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جو خالص اللہ کی رضا کے لیے جب یہ محبت مخلوق سے کرتے ہیں تو پھر رب تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ان کو مقام و مرتبہ یہ عطا کرے گا، جس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے وہ ہیں کہ جن کو جو نور کے ممبروں پر ہوں گے قیامت والے دن، اور ان کا مقام یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی بھی ان پر رشک فرمائیں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کون ہیں، تو ارشاد فرمایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ اسی حدیث کے یہ لوگ مصداق ہوتے ہیں، الحب فی اللہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض، فقد استکمل الایمان، تو ایمان کمال درجے تک پھر ان لوگوں کا پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کون ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہے، یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایمان پہلی شرط، پہلا معیار ایمان والا ہو۔ دوسرا تقوی و پرہیزگاری اختیار رکھنے والا ہو، یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھ لی اور 2 نمازیں چھوڑ دی، یہ نہیں کہ ایک کام کر لیا ہے اور باقی کام جو ہے وہ چھوڑ دیے ہیں۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، یہ قانو یتقون یہ پاسٹ اینڈ کنٹینیو ہے، ماضی استمراری ہے، یہ کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا رکھے اور یوں ہی آگے زندگی کو بڑھاتا رہے۔ یہ جو 2 باتیں ہیں یہ انتہائی اہم باتیں ہیں۔ اور دوسرا یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ ہر وہ کام، آپ دیکھیں ولایت ہے نا، یہ ایک مقام ہے، اللہ کی رحمت کا انسان کو قرب ملا ہوا ہے۔ یہ اولیاء ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور ہر اس کام سے دور رہیں گے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، روکا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے، وہ نہیں کریں گے۔ کیونکہ جب وہ کام کریں گے، اللہ کی رحمت ملنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کی جب اطاعت و فرما برداری اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے، جو انداز بیان کیے گئے ہیں، تو وہ اس کو ایک قرب ملتا ہے۔
آپ دیکھیے جس طرح انسان پروموٹ ہوتا ہے ویسے ہی ڈی پروموٹ بھی ہوتا ہے. جو سیڑھی اوپر کی طرف جاتی ہے نیچے بھی وہی سیڑھی جاتی ہے. ڈائریکشن تعین کرے گی کہ یہ اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. پروگرس تعین کرے گی کہ یہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے, یہ پروموٹ ہو رہا ہے یا یہ ڈی پروموٹ اس کو کرنا ہے. صلاحیت یہ فیصلہ کرے گی کہ اس کو آگے بڑھانا ہے یا جس پر ہے یہ اب اس کے بھی جو ہے وہ قابل نہیں رہا, اس کو یہاں سے بھی نیچے لے جانے کی حاجت اور ضرورت ہے, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے ہم آہنگ نہیں رکھا. آئی ٹی ہے جیسے ایک شعبہ ہے آئی ٹی کا, تو جس طرح یہ اس کی جو کوالیفیکیشن اس کی جو ہے وہ 6 سال پہلے تھی, آج بھی وہی ہے. کوالیفیکیشن تو وہی ہے لیکن آئی ٹی اس سے بہت آگے چلی گئی ہے, چیزیں بہت آگے آ گئی ہیں. اب جو ڈیزگنیشن بننے کے پاس ہے اس ڈیزگنیشن پر رہنے کے لیے وہ جو اس وقت کے چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر نہیں کر سکتا تو پھر اس کو نیچے لے جائیں گے, کوئی اور کام دے دیں گے یا پھر بولیں گے کہ آپ مہربانی کر کے تشریف لے جائیں. تو بات یہ ہے, یہ جس پوائنٹ پر میں آنا چاہ رہا ہوں بڑا اس کو ڈومینیٹڈ کر کے, نیکیاں کرنا, اللہ کی رضا والے کام کرنا, جس طرح راشد بھائی نے بتایا یہ بھی اولیاء کا کام ہوتا ہے, اور خود بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور دوسروں کو بچانا, اور اللہ تبارک و تعالی کی معرفت, اس کی رضا, اس کی رحمت, اس کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ دکھانا, یہ اولیاء کا کام ہوتا ہے. جہاں سے آپ کو گناہوں کی بدبو آ رہی ہے تو وہاں سے یاد رکھیں کہ جہاں بدبو ہوتی ہے وہاں پھر خوشبو رہتی نہیں ہے. اگر ہو بھی تو پھر محسوس نہیں ہوتی, ویسے تو خوشبو رہتی نہیں ہے, اور اگر ہو بھی تو پھر وہ کیا ہے, وہ محسوس بندے کو نہیں ہوتی, بدبو کا غلبہ ہوتا ہے. تو جہاں گناہوں کی نحوست آئے گی تو پھر وہاں سے ولایت کیا ہے, یہ رخصت ہو جائے گی. یہ اولیاء کی, جسے یوں کہیے کہ ان کی تعریف اور ان کی پہچان میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں, یہ میں آپ کو ان کو بڑا واضح کر کے جو ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. الذین آمنوا, ایمان والا بھی ہو, پہلے نمبر پر ایمان ہے, ایمان والا ہو, وکانوا یتقون, اور پھر اس کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری بھی اختیار کرنے والا ہو. اولیاء کا آپ انداز دیکھیں, ہم دیکھتے ہیں اولیاء نے روشنی کس سے لی ہے, ان کو مقام کیوں مل رہا ہے؟ ان کو مقام مل رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے مل رہا ہے, اور ان کو مقام مل رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا والے کام کرنے کی وجہ سے مل رہا ہے. میں وسیم بھائی مکتوبات امام ربانی آج کل میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو آپ اس پر اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ, سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم سرخیل بزرگ ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے مکتوبات جو آپ نے روانہ فرمائے ہیں اپنے محبین کو, متعلقین کو, متوسلین کو, آپ کو ہر تقریباً تیسرے چوتھے ان کے خط کے اندر یہ بات ملے گی کہ آپ نے نصیحت فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, حضور کی فرما برداری اور ان کی سنتوں پر عمل کیے بغیر اگر تم سمجھو کہ مجھے کوئی مقام مل جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. جو ملنا ہے وہ یہیں سے ملنا ہے. یہ اولیاء جو اولیاء ہیں ان کا انداز یوں ہمیں جو ہے ملتا ہے. یہ بھی میں چاہ رہا ہوں وسیم بھائی اس کو بھی کرسٹل کلیئر کر دیا جائے کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہے تو وہاں لیبل کچھ بھی لگا ہوا ہے, ہمیں بھی تو اپنی آنکھیں کھول کے یہاں فیصلہ کرنا چاہیے. کیا کہیں گے؟ بے شک سلمان بھائی, آپ نے جس طرف توجہ دلا بڑا اہم موضوع ہے, اور سمجھ لیں کہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ دونوں جو ہیں نا یہ ضد ہیں, اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی فرما برداری, یہ دونوں ضدیں ہیں. ہم اگر اس کو دیکھیں نا, یہ جس طرح کہ راشد بھائی نے بھی تلاوت فرمائی اور آپ بھی اس موضوع کو آپ نے آگے واضح کیا کہ اللہ کے اولیاء تقوی والے ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ تقوی پرہیزگاری کیا چیز ہے؟ مطلب وہی کہ جو بھی آپ نے بیان کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا. اب جو شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہٹ گیا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا جس کے پاس علم ہی نہیں ہے,
یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر وہ عمل ہی نہیں کر رہا، تو یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی تو نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگوں کا دراصل معیار یہ ہو گیا سر سلمان بھائی کہ ہم نے بس اب یہی ذہن بنا لیا کہ بس جو کرامت دکھا دینا بس وہی ولی ہے، جو حیرت انگیز کوئی واقعہ دکھا دینا وہ ولی ہے۔ بس اس نے ایک دم سے پھونک ماری اور سامنے والا تڑپنے پھڑکنے لگ گیا، اس نے پھونک ماری تو جی ہمارا فلاں کام ہو گیا، اس نے جی آ کر ہم جیسے ہی جا کر بیٹھے تو اس نے ہماری ساری پریشانیاں بیان کرنا شروع کر دیں۔ ہم نے معیار بنا لیا ان چیزوں کو، صحیح، ہمارے بزرگان نے معیار ہے ہی نہیں جی، صحیح ہے نا۔ اس طرح کی چیزیں تو بہت سارے شعبدہ باز دکھا دیتے ہیں۔ ہوا میں اڑنا، بزرگوں نے فرمایا یہ کوئی کمال تھوڑی ہے، پرندے بھی اڑ لیتے ہیں، صحیح ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک دم سے تیزی کے ساتھ سفر کر جانا، کہا یہ بھی کوئی کمال تھوڑی ہے، بجلی بھی تیزی سے گزر جاتی ہے۔ بزرگوں نے دین نے ان چیزوں کو باقاعدہ طور پر اپنے متعلقین کو سمجھایا، فرمایا یہ کمالات نہیں ہیں، کمال کیا ہے، پھر اصل چیز کیا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا اصل چیز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، کئی مقامات پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ولی کی ایک بہترین پہچان ہی یہ ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے والا ہو۔ اگر وہ شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے والا نہیں ہے اور بہت کچھ دکھا بھی رہا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ میں سلمان بھائی کچھ اوصاف بیان کروں گا اولیاء کرام کے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اولیاء کرام کے اوصاف ہیں کیا، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کیا ہے، ان کے اندر کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، ان کا عمل کیسا ہوتا ہے، ان کی کیفیات کیسی ہوتی ہیں۔ اس کو اگر ہم کچھ سنیں، حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی اللہ اکبر، یہ سمجھ لیں کہ جو آپ کا یہ فرمان ہے نا، یہ جو آپ نے ایک تفصیل کے ساتھ بیان کیا، میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا اس کو بغور سماعت کے فرمائیے اور دیکھیں کہ اللہ والے ہوتے کیسے ہیں۔ ایک کانسیپٹ ہمارے سامنے ہے کہ جی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، صحیح ہے نا، کسی نے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، گلے میں 4-5 قسم کی جو ہے نا اس نے تسبیحاں ڈالی ہوئی ہیں، صحیح ہے، اور مختلف قسم کے عجیب و غریب قسم کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جناب یہی اللہ کا ولی ہے۔ نہیں، اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں اس کو اس فرمان میں سمجھیے کہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کی مخلوق میں بعض اس کے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں۔ پوچھا گیا ان کی علامت کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ راحت کو ترک کر کے اطاعت اور عبادت میں بھرپور کوشش کرے اور قدر و منزلت نہ ہونے کو پسند کرے، لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میرے آگے پیچھے گھومیں، اس کو ناپسند کرے۔ پھر آپ نے ان اللہ والوں کی شان میں 2 شعر پڑھے جن کا ترجمہ ہے قرآن نے اپنے وعدے اور وعید کے ساتھ انہیں ہر برائی سے روک دیا، رات کو ان کی آنکھوں کی نیند غائب ہو گئی، اپنے رب کی محبت میں نیند ہی غائب ہو گئی، اپنے رب کی عبادت میں، اپنے رب کی چاہت میں ہے۔ فرمایا انہوں نے کریم بادشاہ یعنی اللہ کے کلام کو اس طرح سمجھا کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک گئی ہیں، اپنے رب کے کلام کو اس طرح سمجھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کی اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، یہ کون لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ بیان کر رہے ہیں، یہ ہیں کون؟ اللہ اکبر۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے دلوں پر رکھا تو ان کے دل نرم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سینوں سے لگایا تو سینے کشادہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کی برکت سے ان کی پریشانیوں اور غموں کے بادل چھٹ گئے۔ انہوں نے قرآن سے اتنی محبت کی، اتنا دل سے لگا لیا، ان کی پریشانیاں ختم ہو گئی، تو پریشانیوں کا احساس نہیں ہوتا ہے، رب کی رضا پہ اتنے راضی رہتے ہیں، ان کو غم کی کیفیات طاری نہیں ہوتی، رب کی رضا پر اتنے راضی ہوتے ہیں یہ۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے قرآن پاک کو اپنی تاریکیوں کے لیے چراغ اور قرآن پاک کی تلاوت کو اس طرح اپنے لیے لازم کر لیا جس طرح سونے کے لیے بچھونا لازم ہے، اسے اپنے راستے کے لیے رہنما اور اپنی حجت کے لیے کامیابی بنا لیا۔ لوگ خوشیاں مناتے ہیں جبکہ یہ لوگ غمگین رہا کرتے ہیں، لوگ سو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بیدار رہتے ہیں، لوگ کھاتے پیتے ہیں اور یہ روزے رکھتے ہیں، لوگ قبر و حشر سے غافل ہوتے اور بے خوف رہتے ہیں، اور جبکہ یہ قبر و حشر کے معاملات میں خوفزدہ رہتے ہیں، یہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، گھبرائے رہتے ہیں اور نیک اعمال پر خوب مشقت کرتے ہیں، لگ کر اللہ کی فرما برداریاں کرتے ہیں۔
عمل کے فوت ہو جانے کے ڈر سے اسے جلد ہی ادا کر لیتے ہیں، ہر دم موت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ عمل، نماز کا وقت آیا فوراً ادا کی، نیکی کا موقع ملا فوراً، نہیں بعد میں کر لیں گے، نہیں، یہ نیکی میں ان کی طبیعت کے اندر بعد ہوتا ہی نہیں ہے۔ نیکی کا موقع ملا فوراً اللہ کی فرما برداری کی طرف بڑھ گئے۔ اللہ، یہ صفات ہیں اللہ والوں کی۔ آپ دیکھیں، اسے غور کرتے چلے جائیں۔ فرمایا ان کے نزدیک اللہ کے دردناک عذاب کے خوف اور وعدہ کیے گئے عظیم الشان ثواب کی وجہ سے موت کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہوتی۔ یہ قرآن حکیم کے راستوں پر گامزن اور اللہ کے لیے قربانی پیش کرنے کے معاملے میں مخلص ہوتے ہیں۔ یہ رحمان کے نور سے منور اور اس بات کے منتظر ہیں کہ قرآن کریم ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں اور عہدوں کو پورا کرے، اپنی سعادت کے مقام میں انہیں ٹھہرائے اور اپنی وعیدوں سے انہیں امن بخشے۔ چنانچہ یہ لوگ قرآن پاک کے ذریعے اپنی خواہشات اور خوبصورت حوروں کو پا کر ہلاکتوں اور برے انجام سے محفوظ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی رونقوں کو غضبناک نگاہوں سے دیکھ کر چھوڑ دیا۔ قرآن میں بڑے پیارے الفاظ ہیں، اس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں نا، یہ نہیں یار، نہیں دیکھنا۔ یہ ہم اپنے اگر ایک عام معاملات میں دیکھیں نا کہ کوئی چیز پسند نہ ہو نا، نہیں بھائی نہیں کرنا، صحیح۔ تو یہ اللہ والے دنیا کوئی دنیا نہیں، کچھ نہیں ہے، یہ آگے کا گھر بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا کہ انہوں نے غضبناک نگاہوں سے چھوڑ کر دیکھ کر چھوڑ دیا اور آخرت کے ثواب کی طرف رضا مندی والی آنکھوں سے دیکھا ہے انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ صفات دیکھیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں، اور فنا ہونے والی دنیا کے بدلے ہمیشہ رہنے والی آخرت کو ان لوگوں نے خرید لیا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کتنی اچھی تجارت کی کہ دونوں جہان میں نفع پایا اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جمع کی، کامل طور سے فضیلتوں کو پانے میں کامیاب ہوئے۔ کچھ دن عبادت کی مشقت پر دنیا میں صبر کر کے اپنی اخروی منزلوں تک یہ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا۔ عذاب والے دن کے خوف سے کم مال و زر پر قناعت کر کے زندگی کے ایام گزار دیے۔ قناعت یہ اولیاء کرام کی ایک صفت ہے، اس کو آپ نے یہاں پر بیان کر دیا۔ مہلت کے دنوں میں بھلائی کی طرف جلدی کی، اپنی زندگی کھیل کود میں گنوانے کے بجائے باقی رہنے والی نیکیوں کے حصول کے لیے مشقتیں اٹھائیں۔ اللہ عز و جل کی قسم، عبادت کی تھکاوٹ نے ان کی قوت کمزور کر دی اور مشقت نے ان کی رنگت بدل ڈالی۔ انہوں نے بھڑکنے والی جہنم کی آگ کو یاد رکھا، نیکیوں کی طرف جلدی کی اور کھیل کود سے دور رہے۔ ان کی صفات بیان کرنے سے زبان قاصر ہے۔ اتنی صفات ہوتی ہیں۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ فرمانا بڑا زبان قاصر ہے، میں کتنی باتیں بیان کروں۔ ان کی بدولت پھر جب یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں قرب خاص حاصل کر گیا، اس نے قناعت اختیار کی، اللہ کی فرما برداری اختیار کی۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کے صدقے مصیبتیں ٹلتی اور برکتیں اترتی ہیں۔ مخلوق کے لیے چراغ، شہروں کے ستارے، تاریکیوں میں روشنی کا منبع، رحمت کی کانیں، حکمت کے چشمے اور امت کے ستون یہ لوگ کہلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ساری رات مصروف عبادت رہنے کی وجہ سے بستروں سے ان کے پہلو جدا رہتے ہیں۔ وہ لوگوں کی معذرت کو سب سے زیادہ قبول کرنے والے ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں۔ جو آیا معاف کر دیا، جا معاف کیا جا، تو اللہ کا بندہ ہے، میں تجھے معاف کروں گا، اللہ مجھے معاف کرے گا، میرا رب کرم کرنے والا ہے۔ یعنی ان کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ معاف کرنے والے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے دنیا سے اپنی امیدوں کو ختم کر لیا۔ اللہ کے خوف نے ان کے دلوں میں ان کی کوئی رغبت و خواہش، دنیا کی کوئی رغبت و خواہش نہیں ہے۔ لہٰذا تم دیکھو گے کہ انہیں نہ تو مال جمع کرنے کی خواہش ہوتی ہے، نہ ہی ریشمی یعنی عمدہ قسم کے لباس کی تمنا کرتے ہیں، نہ تو عمدہ سواریوں کی خواہش مند ہوتے ہیں، اور نہ ہی محلات کو پختہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے جسموں کو حرام کاموں کے ارتکاب سے باز رکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر سیدھے راستے پر گامزن اور ہدایت کے لیے آمدہ رہے، اور دنیا والوں کے ساتھ ان کی آخرت بہتر بنانے کے لیے شریک ہوئے۔ مصیبتوں پر صبر کیا، امیدوں کا گھلا گھوٹا، موت اور اس کی سختیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں سے ڈر گئے، قبر اور اس کی تنگی، منکر نکیر اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ، سوال جواب سے خوفزدہ رہے، اور اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے یہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ صفات ایسی تفصیل سے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ نے بیان کی۔ یہ ہوتے ہیں سلمان بھائی اللہ والے، اور ہمارا پیمانہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر کسی مرد قلندر میں، کسی شخص کے اندر ان خصوصی صفات کو دیکھیں نا کہ وہ اللہ کے نیک بندوں پر، اللہ کے بندوں پر کرم نوازیاں کر رہا ہے،
جو مل گیا اس پہ راضی ہو کر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے شکوے شکایتیں رونا دھونا نہیں کر رہا کہ مجھے پیسہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کر رہا، بلکہ صرف رب کی رضا پر راضی ہے، اللہ کے بندوں پر کرم نوازیاں کر رہا ہے، وہ بندہ ہے اللہ والا جو اللہ کی فرما برداری میں لگا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے۔ ان صفات کو سمجھتے جائیے، پڑھتے جائیے اور اللہ والوں کی زیارت کرتے جائیے۔ یہ اللہ والے ہیں۔ جو ان صفات پہ نہیں اترتا اور غلط کاموں کی طرف جا رہا ہے تو پھر ایسے بندے کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ رب کی فرما برداری سب سے اہم چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان خاص اولیاء میں سے ہیں کہ جنہیں یوں کہیے کہ جن کے دل کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کی خاص مٹھاس عطا فرمائی۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا کلام ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ آپ وہ سنیں تو دل جو ہے نا یہ اللہ کی محبت سے آپ کو لگے گا کہ ہمارا دل بھی اللہ کی محبت سے بھر رہا ہے۔ اور اس کے لیے کتاب میں آپ کو بتا رہا ہوں، حکایتیں اور نصیحتیں، آسان اس کا ترجمہ بھی ہے، بڑا زبردست ترجمہ ہے، لاجواب ترجمہ کیا ہے اسلامک ریسرچ سینٹر نے الحمدللہ دعوت اسلامی کے، اور اس کو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے۔ آپ مکتبۃ المدینہ سے اس کتاب کو ہدیۃً طلب کریں اور اس کو پڑھیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اسلامک ای بک لائبریری ہے، اپلیکیشن ہے، اس کے ذریعے سے بھی اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر آپ کو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اور بھی بہت سارا کلام ملے گا۔ آپ دیکھیے اتنی شاندار گفتگو آپ کسی بھی کس و ناقص کے سامنے کریں گے نا، بولے گا یار یہ تو خاص جو اللہ والے لوگ ہیں نا، جو اولیاء ہیں، انہی کی یہ صفات ہیں، انہی کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آپ اولیاء کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، الف سے لے کر ابھی تک، یا تو جب دنیا ختم ہوگی دنیا کی یاد پھر تبھی ہوگی نا جا کے۔ آپ اولیاء کا انداز اٹھا کے دیکھیں، آپ کو یہی سب کچھ ملے گا۔ من پسند محبوب آپ کے قدموں میں، یہ نہیں ملے گا۔ آپ ذرا نعرہ دیکھیں خالد بھائی، کیا؟ من پسند اور پھر محبوب، اور پھر آگے کیا ہے آپ کے قدموں میں؟ سراپا غلط نعرہ جی، سراپا غلط نعرہ ہے یہ انداز اولیاء میں یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، سیرت پڑھتے ہیں، حضرت غوث پاک سے بڑا اللہ کا ولی زمانے میں، اللہ اکبر، آپ کی جو شان ہے، آپ کی جو عظمت ہے، سبحان اللہ، یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، جو آپ کا مقام ہے، سبحان اللہ۔ سردار اولیاء ہیں حضرت غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ پڑھیں غوث پاک کے کلام کو، پڑھیں، الفتح الربانی غوث پاک کے بیانات ہیں، آپ پڑھیں، یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں۔ غوث پاک نے بھی، آپ نے بھی جو انداز اختیار کیا ہے، آپ نے بھی لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جام پلایا ہے، دنیا کی محبت میں نہیں گھمایا۔ آپ ایک لمحے کے لیے اس بات کو درست مان لیں خالد بھائی، جیسے کہتے ہیں نا بفرض محال کر کے کرنا، من پسند محبوب آپ کے قدموں میں، اعلیٰ محبوب تو سر پہ آنکھوں پہ جو ہے وہ رکھنے کے قابل ہوتا ہے، سر پہ بٹھائیں بھی، آنکھوں پہ رکھیں، تو بہرحال یہ محبوب کو قدموں میں لا رہا ہے، تو آپ دیکھیں باقی حال کیا کرے گا۔ جس محبوب کی اوقات یہ ہے کہ اس کو قدموں میں رکھا جائے، وہ محبوب کیسا ہوگا، کیا ہوگا، الیاذ باللہ، معاذ اللہ۔ یہ ہم ایک اس کو لائٹر نوٹ میں بات کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو جس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اگر یہ کام جو کہہ رہا ہے یہ کو کر بھی دیتا ہے تو یہ آپ کو کیا کر رہا ہے؟ یہ آپ کو دنیا کی محبت میں ہی اسی چکی میں پیس رہا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی کیا ہے؟ جڑ ہے۔ جو آپ چاہ رہے ہیں، کسی کا کوئی بھی کام خراب کرنا ہے، یہ بنانے والے تو لوگ نہیں ہوتے، خراب کرنے والے ہی ہوتے ہیں، اور یہ جو کسی کا کوئی جو ہے وہ خرابی کرنے کے لیے
یا اپنے کسی غلط کام کو کروانے کے لیے جاتے ہیں، پھر یہ ان کا اپنا حال کیا ہوتا ہے، اس پر پھر ایک الگ پورے پروگرام کی حاجت ہے، بلکہ اس کی حاجت بھی نہیں ہے، اس پہ تبصرے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لوگ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں۔ کسی کے لیے کھڑا کھولے گا پہلے خود اس میں گرے گا، اسلام کی تعلیمات کے خلاف چلے گا تو اپنے آپ کو ذلت اور بربادی کے گہرے گڑھے کے اندر پھینکے گا۔ کوئی اس پہ تبصرے کی زیادہ حاجت اور ضرورت میں سمجھتا ہوں نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے اولیاء کا انداز کیا ہے، وہ بندوں کو، وہ عبد ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور بندہ کیا کرتا ہے، اللہ کا بندہ یہ کرتا ہے کہ مخلوق کا رابطہ خالق سے بناتا ہے، لوگوں کے دل سے دنیا کی محبت نکال کے اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ میں آپ کو زندہ مثال بتاؤں خالد بھائی، امیر اہل سنت کی مبارک ذات ہے ہمارے سامنے، آپ کو کبھی امیر اہل سنت کے ملفوظات سن کے دل میں، آپ کی گفتگو سن کے کبھی دل میں آیا ہو یار اپنے بھی کوئی بڑی گاڑی لے لیں، کوئی محل اونچا جو ہے وہ بنائیں، کوئی گھر ایسا بنائیں کہ جناب لوگ دیکھیں، آشش کریں، کف لنکس یوں ہوں تو کپڑے جو ہے وہ یوں ہوں تو جوتے جناب یوں ہوں تو چشمہ تو جو ہے نا یہ یوں ہو تو فلاں چیز یوں ہو تو گھڑی ایسی ہو کہ بندہ بس دیکھتے ہی رہ جائے کیا گھڑی لگائی ہے۔ گھڑی دیکھتا رہ جائے گا تو آپ کو کیا دیکھے گا، ویلیو گھڑی کی ہوئی آپ کی ہوئی؟ ذرا یہ بھی غور فرمائیں، اگر کوئی بندہ آپ کی گھڑی دیکھ رہا ہے، آپ کو تو نہیں دیکھ رہا نا، ویلیو کس کا ہوا، گھڑی کا ہوا آپ کا ہوا؟ اگر کوئی میری گاڑی کو دیکھ رہا ہے، واہ یار کیا گاڑی ہے، تو ویلیو گاڑی کی ہوئی یا سلمان بھائی کی ہوئی؟ یہ تو پھر جس چیز کو بندہ دیکھ رہا ہے، جس کو ایڈمائر کر رہا ہے، ویلیو تو پھر وہی اسی کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہم جس پوائنٹ پر آ رہے تھے وہ یہ تھا کہ آپ کو اہل اللہ کی باتیں سن کے، اللہ والوں کی، اولیاء کی باتیں سن کے کبھی بھی دل میں آپ کا دنیا بڑی کھڑی کرنے اور دنیا کی محبت کی کوئی بات آپ کے دل میں نہیں آئے گی خالد بھائی۔ یہ آپ شروع سے لے کر چلتے آئے اور آج تک جو ہے وہ دیکھتے آئے، اولیاء نے تو یہی کام کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو اللہ کے رسول کی محبت سے اور اللہ کی محبت سے آباد کیا۔ کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ۔ مفتی مدار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جملہ عرض کرنا چاہتا جی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو حضور کا فیض حضور کی امت تک پہنچاتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اب حضور کے فیض میں آپ دیکھیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو لوگوں کو دنیا سے بے رغبت کرنے والے تھے، اور پھر اولیاء کا بھی یہی انداز ہوتا ہے کہ دنیا سے بے رغبت کرتے ہیں اور بندے کی لو اللہ تبارک و تعالی سے لگاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسا ذریعہ ہے کہ بندہ ان کے ساتھ، ان کے طریقے اور ان کے سنت سے وابستہ رہے گا، تب ہی اسے قرب خدا مل سکتا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننا چاہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، جو مکتوبات امام ربانی کے حوالے سے بھی آپ گفتگو فرما رہے تھے، حضرت کا بھی اکثر انداز یہی رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کا صرف ایک راستہ ہے، یا جو راستہ ہے وہ حضور کے در سے ہی جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کیا عطا فرمودہ ہے۔ اولیاء ہوتے وہ ہیں کہ رب العالمین جل وعلا نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلانے والے اللہ کے حکم سے۔ اور اولیاء وہ ہوتے ہیں جو حضور کی اس دعوت پر لبیک کہنے والے ہوتے ہیں، حضور کی اس دعوت کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں، تبھی تو پھر اللہ تبارک و تعالی یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ جب انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کیا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو یہ پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر لبیک کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین جل وعلا کے فرمان کو قبول کرتے ہوئے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف آتے ہیں۔ نتیجہ کیا ملتا ہے؟ خود رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ میری اتباع کریں، جب یہ آپ کی اتباع کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ اللہ والے جو ہیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے طریقے پر ہوتے ہیں، اور اگر ان کے طریقے سے ہٹیں
تو پھر کچھ نہیں ملتا. یہی وجہ ہے کہ یہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنی نفیس گفتگو فرمائی. لیکن جو کردار و کرامات کی طرف آپ جائیں نا سلمان بھائی، ایسی عظمت والی، ایسی اعلیٰ کہ سلطنت صرف اس لیے چھوڑ دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. واہ بھائی سبحان اللہ. اور شان یہ ہوئی جب لوگوں نے کہا نا کہ حضرت آپ نے تو اپنا اچھا بھلا مقام، اچھا بھلا اسٹیٹس چھوڑ دیا، اتنے دولت مند آدمی آپ تھے، وہ سب کا سب کہاں گئے؟ آپ یہ دیکھیں کیا حال ہے، پرانا کپڑا پہنا ہوا ہے، جسم دیکھیں کیسا لاغر ہو رہا ہے. تو حضرت اپنے جس کپڑوں میں پیوند لگا رہے تھے نا، وہ جس سوئی سے لگا رہے تھے وہ سوئی دریا میں گر گئی. جب پھر کہا کہ سوئی تو یہ تو آپ کے پاس جو سوئی موجود تھی وہ بھی گر گئی، اتنی دنیا تھی وہ بھی چلی گئی. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غم زدہ نہیں ہونے دیا. ابھی مچھلیوں کو صدا لگائی ہے کہ سمندر سے سونے کی سوئیاں لے کر مچھلی اپنی منہ میں پانی کی بالکل اوپر آ گئی. واہ. پھر بھی طلب نہیں کی وہ. پھر ایک چھوٹی مچھلی کو دیکھا کہ جس کے منہ میں وہی سوئی تھی جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر گری. اللہ اکبر. آپ نے سونے کی پھر بھی ترک کر کے اپنی وہی سوئی اختیار کی جو آپ کے استعمال کی. میں قربان. یہ دنیا کو اس طرح ٹھکراتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ بندوں کے دلوں میں بھی یہ گھر کر جاتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے میں یہ ایک عبارت سناؤں سلمان بھائی، ایسا مزہ آئے گا. جو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مظہر ہوتے ہیں نا یہ لوگ، اتنی کمال کی شان ہوتی ہے. فرمایا کہ جو آیت کریمہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرماتے ہیں اس کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کان کھول کر سن لو، آگاہ رہو، خبردار ہو جاؤ کہ اس میں شک نہیں کہ اللہ کے دوست اس سے قرب رکھنے والوں کی شان یہ ہے کہ دنیا میں ان پر کسی مخلوق کا کوئی خوف اور رعب نہیں چھاتا. کیا بات. کیوں نہیں چھاتا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دل اللہ کے خوف سے بھرے ہوئے ہیں. واہ. جب دل میں اللہ کا خوف بھرا ہوا ہے اب پھر کسی اور کے خوف کی ضرورت نہیں ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ نہ یہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس کے بعد ان کے دل میں کوئی غم آئے. یہ ایسے سنجیدہ افراد ہوتے ہیں. پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ خوف اور غم ان دونوں تکلیفوں سے انہیں محفوظ رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سچے پکے مومن ہوتے ہیں اور ہر وقت ہر طرح پرہیزگار اور متقی رہتے ہیں. نہ کوئی شرعی فرض، نہ واجب، نہ سنت چھوڑتے ہیں. یہ ان پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور نہ کوئی ناجائز کام کرتے ہیں. ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں کہ خواہ خواہ بندوں کے منہ سے نکلتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی. اب ان کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے. ایک معنی یہ ہے کہ خواہ خواہ یعنی بندہ دل نہیں بنا رہا، اپنے دل کو اکسا نہیں رہا. جیسے کوئی اچھا کھیل بھی رہا ہو نا تو اس کو پلیئر ماننے کے لیے بھی دل نہیں مان رہا ہوتا. یہاں پر شان یہ ہے کہ یہ اللہ والے ہوں نا تو چار بندے ہی بلا کر کہیں کہ بھائی دیکھو یہ اللہ والا نہ، اس کو دیکھ کر خود دل میں آتا ہے اور منہ سے نکل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ ان کی طرف دل جھکتے ہیں سبحان اللہ، اور جب ان کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے تو فرشتے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دیتے ہیں. ان ساری باتوں پر سلمان بھائی آیات کا ایک تسلسل ہے جو ان جزیات کے پیچھے ہے. فرماتے ہیں کہ قیامت اور جنت میں داخلے کے وقت انہیں فرشتے خوشخبریاں دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، کلمات الہیہ تبدیل نہیں ہو سکتے. اے لوگوں یہ بڑی کامیابی ہے، اس کی طرف رغبت کرنی چاہیے. یہ بندے جب خود اپنا دل نہیں لگاتے نا دنیا سے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت اپنے ان لوگوں کے دل میں رکھ دیتا ہے جنہیں اللہ خود پسند فرماتا ہے. اللہ کریم جل وعلا ہمیں ایسا بنائے، ورنہ اس محبت میں پیچھے پڑ گئے، اس محبت کے پیچھے پڑ کے یوں سمجھے کہ گڑھے میں گر گئے جو ہر برائی کی جڑ تھی. پھر وہ جڑ سے ایسا بندہ بند جاتا ہے کہ اٹھنے نہیں دیتا. پھر وہ دیکھتا ہے کہ میرا غلبہ جا رہا ہے، میرا تسلط جا رہا ہے، میرا اختیار جا رہا ہے، میرا روب جا رہا ہے، پیسہ جا رہا ہے، پیسہ جا رہا ہے، دولت جا رہا ہے. یہ کوئی بھی چیز ہاتھ سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور یہ اہل اللہ اتنے عظیم ہوتے ہیں کہ ہاتھ میں کچھ نہیں رکھتے لیکن اختیار ہر شے پر ان کا ہوتا ہے. واہ واہ واہ، کیا بات خالد بھائی، کیا بات کی آپ نے، ماشاءاللہ. اللہ برکت دے آپ کو. اولیاء کی صفات اور ان کے احوال اور ان کا ذکر یہ ہمارے پروگرام کے اندر ہو رہا ہے. اور یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم یہ سن کر کے یہ
بول کر کے کہ جی یہ تو انہی کا انداز تھا، تو اب تو بس یہ تو وہی کر گئے جو کرنے والے تھے، اب تو ہم تو یوں نہیں کر سکتے، ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ میں آپ کو بڑی سادی سی بات عرض کروں، آج سے 800 سال پہلے بھی لوگ زمین پہ رہتے تھے اور آج بھی زمین پہ ہی رہتے ہیں، اور 800 سال بعد بھی مریخ پہ رہنے جس نے جانا ہے، آپ دیکھیں تصور کر سکتے ہیں ہم مریخ پہ جانے کا؟ تصور ہی بس، تصور کی بھی تصور تو اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال مریخ پہ چلیں، ہو رہی ہے کوشش، ہو رہی ہے یا جو بھی ہے، اور بھی بہت سارے سیارے، پلوٹو پہ جا کے رہنے کا تصور بھی نہیں ہے ادھر تو۔ ادھر زمین پہ ہی 8 سال پہلے بھی، 800 سال پہلے بھی زمین پر تھے، اور آج بھی کدھر ہے؟ ادھر زمین پر ہی ہیں، اور آگے بھی یہیں رہنا ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے بھی لوگ کھانا جو ہے وہ کھانا ہی کھاتے تھے، منہ سے کھاتے ہیں، اور منہ سے ہی کھاتے تھے، اور آج بھی کیا ہے؟ کھانا ہی کھا رہے ہیں اور منہ سے ہی کھا رہے ہیں، اور آگے بھی یہی رہنا ہے۔ آج سے جو ہے وہ 600 سال پہلے بھی سچ جو تھا وہ سچ ہی تھا، اور آج بھی سچ جو ہے وہ سچ ہی ہے، اور بعد میں بھی سچ نے سچ ہی رہنا ہے۔ اندھیرا، ڈارکنس، یہ جس طرح 700-800 سال پہلے تھی ویسے ہی آج بھی ہے، اس کے بعد بھی اس نے ایسے ہی رہنا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ اب یوں کرنے کا یہ ہے نہیں، یہ ویلیوز اپنانے کا اب یہ تو لوگ غاروں میں چلے گئے ہیں، غاروں میں چلے گئے ہیں نہیں، اب بھی دنیا میں موجود ہیں، غاروں میں بھی ہوں گے، اس کا بھی ہم انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں بھی کیا ہے؟ موجود ہیں۔ اپنے دل کو دنیا کی محبت سے بچا کر اور اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھنے والے آج بھی دنیا میں کیا ہے؟ موجود ہیں۔ آپ دیکھیں بعض اوقات کیا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک فراوانی ہوتی ہے، دولت کی فراوانی ہے، نعمتوں کی فراوانی ہے، لیکن ان کے دل جو ہے وہ ان چیزوں کی محبت سے کیا ہے؟ خالی ہیں، وہ فرق نہیں پڑتا ان کو۔ جناب حضرت ایوب علیہ السلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فراوانی تھی، اور کہا گیا اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ تو نے ان کو فراوانی عطا فرمائی ہے، اس لیے یہ تیرے بڑے متشکر ہیں، تیرے شکر گزار ہیں۔ تو پھر وہ فراوانیاں کیا ہوتی گئیں؟ ختم ہوتی گئیں، مال ختم ہو گیا، شکر ختم نہیں ہوا، اولاد کا جو ہے وہ آزمائش کا سامنا ہوا، اللہ کی محبت میں کمی نہیں آئی، صحت میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آزمائش کا سامنا ہوا، لیکن آپ کی اللہ سے محبت، اس کے ذکر اور اس کے شکر میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں آئی۔ کیوں؟ ان کی اس لیے کہ ان کا دل یہ اللہ کی محبت سے آباد تھا۔ ایمان والوں کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ کشتی ہے نا پانی کے اوپر چلتی ہے، تو دنیا ہے نا، بزرگ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات جو ہے وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایک سمندر کی سی ہے، تو بندے کو زندگی گزارنی ہے تو کشتی میں جو ہے وہ سوار ہو، اور کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے، اور جب پانی اندر آ جائے گا تو پھر کشتی ڈوب جائے گی۔ تو جب دنیا کی محبت دل میں لے آئے گا تو پھر اس کی کشتی کیا ہو جائے گی؟ ڈوب جائے گی۔ پھر یہ پیسہ ہی دیکھے گا، حلال سے آ رہا ہے، حرام سے آ رہا ہے، ختم ہو جائے گا۔ جو ہے وہ ڈرگز بیچ کے آ رہا ہے، یا جوئے کھیل کے پیسہ آ رہا ہے، یا جوئے کھیل کے پیسہ کما رہا ہے، اس میں اور دیکھو اتنے پیسے اس نے لگائے اور اس کو اتنے مل گئے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا پھر ادھر ہی لگا رہے گا۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے کیا کرنا ہے؟ آباد کرنا ہے۔ سلمان بھائی، یہ جو محبت کا ایک سلسلہ ہے نا، جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے، دنیاوی طور پر مال سے ہو، اولاد سے ہو، یا پھر شہرت سے ہو، جب یہ چیز انسان سے رخصت ہوتی ہے تو پھر انسان کو غم ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ پہلے تھی اب مجھ سے چلی گئی۔ غم انسان کو ماضی کی باتوں پر ہوتا ہے کہ ماضی میں میرے پاس یہ چیزیں تھیں اب نہیں رہیں، اور ڈر انسان کو مستقبل کے کاموں سے ہوتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، کہیں میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے۔ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کو دنیا چھوٹنے کا غم نہیں ہوتا،
اور آخرت میں جانے، آخرت کے معاملات میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے خوف کرتا ہے۔ دنیا میں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے خوف کرتا ہے، امن عطا کرتا ہے۔ یہی اولیاء کی صفت قرآن میں بیان کی گئی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں یہ نہ غمگین ہوں گے۔ غمگین، علماء نے اس کا مطلب یہی بیان کیا، غمگین کس بات پر نہیں ہوں گے کہ جب دنیا چھوٹے گی تو غمگین نہیں ہوں گے، اور جب آخرت کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوف زدہ نہیں کرے گا۔ یہ دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت ہے، آپ کی زوجہ کہتی ہیں واہ حزنا، ہائے غم۔ حضرت بلال یہ نہیں کہتے کہ ہاں واقعی غم کی حالت ہے، میں بیوی بچے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اتنی محبتیں لوگوں کی چھوڑ کر جا رہا ہوں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ نہیں، خوشی کی بات ہے یہ تو، میں اللہ سے ملاقات کروں گا، آقا کریم علیہ السلام سے، آپ کے صحابہ سے ملاقات کروں گا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دنیا چھوڑنے پر غم اس لیے ان کو نہیں ہوتا کہ ان کے دل میں دنیا نہیں ہوتی، دنیا کی محبت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان ایسا نقش فرما دیتا ہے، ایمان کی ایسی حلاوت، ایسی مٹھاس ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ ان کا پھر کوئی مطمع نظر نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد، ان کا ایک دنیا میں آنے کا ایک مقصد وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں رب کو راضی کرنا ہے، اللہ جس حال میں رکھے اسی حال میں ہم راضی ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے لے لیا۔ اب دیکھیے ہماری تربیت کیا کی گئی ہے کہ جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، ٹینشن آئے تو اس وقت یہ جملہ کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کمال ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ رب نے ہمیں عطا کیا ہے یہ رب کا عطا کیا ہوا ہے، بن مانگے رب نے دیا ہے۔ کچھ دیر کے لیے پریشانی آتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے بتقاضۂ بشریت، جی ہمارے دل پر ایک غم ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، جی لیکن جن کو علم دین حاصل ہوتا ہے، جو آقا کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر ان کے سامنے یہ چیزیں عام ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں۔ سکون، اطمینان، امن والی زندگی صرف جنت میں ہوگی، جہاں رب کی رضا ہوگی، جہاں کہ نا من پسند، جی یہ جنت میں ہوگا۔ جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ دنیا میں تو آپ کو اللہ کی رضا پر چلنا ہوگا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی حبیب علیہ السلام کی سنتوں پر چلنا ہوگا، اپنے نفس کی مخالفت کرنا ہوگی، تو پھر رب تعالیٰ جنت میں جو آپ چاہیں گے آپ کو عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، کالز بھی لے رہے ہیں ہم آگے چل کے انشاءاللہ۔ ہر چاہت پوری ہوگی، آگے نام لکھا ہوا سلوگن ہے، ہر چاہت پوری نہیں ہو سکتی، یہ بتا دوں میں آپ کو۔ دنیا میں ہر چاہت بندہ بولے میری پوری ہو جائے، یہ پوری نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کے جو نعرے ہیں، جو انسان کے لالچ کو جو ہے وہ تھوڑا سیٹل کرنے کے لیے، اس کو مزید بڑھانے کے لیے یا اس کو پھنسانے کے لیے، ٹریپ ہونے کے لیے، ٹریپ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہر چاہت پوری ہوگی، آپ کی تو ہر چاہت پوری کر رہا ہے، اپنی چاہت کیا ہے؟ پھر آپ فون کر رہے ہیں آپ تو پیسے بھی آپ سے مانگ رہا ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ پیسے بھیجنے، تو اگر اس کی اپنی چاہت پیسوں کی ہے تو وہ جو اس نے جو پڑھ کے آپ کی چاہت پوری کرنی ہے وہ اپنا پڑھ کے اپنی چاہت پوری کر لے، اپنے پیسے جمع کر لے۔ بہت خوب۔ علاج کرنا، کوئی روحانی مسئلہ ہونا اس کا علاج کرنا، نظر بد ہے اس کا علاج کرنا، جادو ہے اس کی کاٹ کرنا، روحانی علاج کرنا، یہ ایک الگ معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور فراڈ لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ یہاں پر ہمیں اپنی آنکھیں بہرحال یہ کھولنا ہوں گی۔ اور دوسری بات میں یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ جو سلوگنز ہیں ان سے بھی ذرا آپ سنبھل کے رہیں۔ ہر چاہت پوری ہوگی، کوئی دنیا میں ہر چاہت کسی کی پوری نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو عرض کروں، چاہت اللہ کی، ایک تو اللہ کی شان ہے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرنے والا ہے۔ اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی مقام اور منصب جو ہے اللہ کی نے رکھا ہے کہ حضور نے جو چاہا ہے، ان کے سائل نے جو ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا۔ تو یہ حضور کی بارگاہ سے یہ کرم ہو جاتا ہے، اور حضور کی چاہت اللہ کریم پوری کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے۔ باقی بندہ بولے ہر چاہت میری پوری ہو جائے، تو یہ ہے نہیں ہو، تو اپنی آنکھیں بھی کھول لیں، دل کو بھی کھول لیں، اور دماغ کی بتی بھی چار کریں، جلا کے رکھیں۔ اللہ نے جو ذہن دیا ہے یہ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، ٹریپ ہونے کے لیے نہیں دیا۔ یہ چیزیں میں بڑی سیدھی صاف واضح اور کرسٹل کلیئر جو ہے نا یہ باتیں کر رہا ہوں، اور ان سے وہ لکھا ہوتا ہے نکالوں سے ہوشیار، اور اس طرح کے جو دام فریب میں پھنسانے والے لوگ ہیں ان سے بھی کیا رہیں؟ ہوشیار رہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، کال دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج موضوع اولیاء اللہ بہت زبردست چل رہا ہے۔ میری آپ سے عرض یہ ہے کہ کیا اگر کوئی پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے اور ان کے جانشین بھی نماز نہیں پڑھتے تو ان کے ساتھ پیر صاحب کا ٹائٹل لگانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ تو سوال مجھے کرنا چاہیے آپ سے، یہ اس کا جواب تو آپ دیں۔ جی ہاں، جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں وہ اس کا جواب دیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بڑی واضح ہوتی ہیں، جیسے ابھی بھئی دن نکلا ہوا کہ نہیں، سورج نکلا ہوا کہ نہیں؟ اندھا ہے نا، اندھے کو ہی پتا ہوتا ہے دن نکلا ہے۔ کیسے؟ سورج کی جب دھوپ اس کو لگتی ہے نا گرمی، تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے ہاں سورج نکلا ہوا ہے۔ سورج اپنی موجودگی کا احساس دلا دیتا، باقی آنکھ والے کو تو روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، اندھے کو اس کی گرمی سے، تپش سے، دھوپ سے پتہ چل رہا ہوتا ہے ہاں بھائی سورج نکلا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ناظرین سے سوال، عوام سے سوال ہونا چاہیے کہ بھی ایک بندہ ہے جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا، کیا وہ پیر یا کوئی ولی کہلانے کا حقدار ہے؟ یہ غوث پاک سے بھی کہا تھا شیطان نے کہ بھی تمہارے لیے سارے جو حلال جو حرام تھے وہ تم پہ سارے حلال کر دیے ہیں۔ غوث پاک نے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا، اور شیطان جو ہے وہ نکل کے باہر آ گیا، سامنے آ گیا۔ بدلی چھائی ہوئی تھی اور بات جو ہے وہ ہو رہی تھی، اس میں سے آواز آ رہی تھی۔ غوث پاک نے جب تعوذ اس کو پڑھا، شیطان نکل کے باہر آ گیا۔ یاد رکھیے نماز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ادا کی ہے، آپ نے نہیں چھوڑی۔ حضور پر فرض تھا، آقا کریم کے صحابہ پر فرض تھا، اہل بیت طہار پر فرض تھا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر جو ہے فرض تھا، صدیق اکبر پر فرض تھا، فاروق اعظم پر فرض تھا، عثمان غنی پر فرض تھا، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ جناب مولا علی پر فرض تھا، حضرات حسنین کریمین پر فرض تھا۔ جو ان پر فرض تھا وہ ہم سے معاف کیسے ہو سکتا؟ حضرت علی مرتضیٰ تو حضور کے آرام پر نماز قربان کر رہے ہیں، حضور بھی فرمائی دیتے بھئی ٹھیک ہے علی تمہاری نماز جو ہے نا وہ ہو گئی، یا یہ نماز تم پر کیا ہے معاف ہے۔ حضور تو کہہ سکتے ہیں نا جی، آقا کریم کو تو اللہ نے اختیار دیا، شان دیا، جس کے لیے جو چاہیں آپ مقرر فرمائیں، چاہے کوئی دنیا کا کام ہے یا آخرت کا کام ہے یا کوئی عمل ہے، حضور جو فرما دیں وہ ہو جائے گا۔ لیکن حضور نے کیا کیا؟ دعا کی اور سورج کو پلٹایا، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز عصر کو ادا فرمایا۔ یہ نماز کی اہمیت بتا رہا ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے سلمان بھی جو کہتے ہیں ہماری نماز تو مدینے میں ہوتی ہے، ہاں جی، جو مدینے میں رہنے والے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں جی، مدینے میں رہنے والے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز قربان نہیں کر رہے، اور یہاں پر بیٹھ کر معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو تو زیادہ اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے۔ یہ اس طرح جو لوگ کرتے ہیں ان سے دور بھاگیں، ان کے سائے سے بھی دور رہیں۔ یہ خود بھی جلے گا جہنم کی آگ میں، اور ہمیں بھی جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اللہ کی نافرمانی پر جو ابھار رہا ہے
یقین مانے وہ ایمان کو بھی داؤ پہ لگا رہا ہے. نماز کے بارے میں اگر کوئی نماز کے فرض کو ہلکا جانے یا فرض نماز کو فرض ہی نہ سمجھے, یہ تو ایمان کی حد سے باہر چلا جائے گا. اللہ یعوذ باللہ. یہ جاہل جو ٹولہ ہے نا وہ یہی کام کرتا ہے. ہمیں یہ آنکھیں کھولنی ہے کہ کہاں کیا ہے اور کہاں کیا نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے. تو اس طرح کے لوگ جو, میں اب آپ کے کویشچن کو میں جواب دے ہی دیتا ہوں. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ نہ تو پیر کہلانے کے حقدار ہیں, اب پیر بھی نہیں ہے تو میں آپ کو عرض کروں مرید کرے تو بھی غلط ہے, پیر کرے تو بھی کیا ہے, غلط ہی ہے. الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے امیر اہل سنت کو نماز کی پابندی کرتے ہوئے دیکھا, نماز کی پابندی کا درس دیتے ہوئے دیکھا ہے, نماز کی پابندی کا ذہن دیتے ہوئے دیکھا ہے, اور جانشین امیر اہل سنت کا بھی یہی انداز دیکھا. خالد بھائی, ہم سفر میں تھے جانشین امیر اہل سنت کے ساتھ, تو آپ کے سفر میں تقریباً جو لوگ ہیں یہ باوضو ہوتے ہیں. اس کا مجھے اس کا ایک تجربہ جو ہے وہ ہوا کہ آپ کے ساتھ جب سفر کرتے ہیں تو آپ بھی باوضو ہوتے ہیں اور لوگ بھی تقریباً کیا ہوتے ہیں, باوضو ہوتے ہیں. جیسے ہی نماز کا وقت آیا تو نماز جو ہے وہ اس کی ادائیگی کا سلسلہ کار ہوتا ہے. تو ہم یہ حیدرآباد سے نکل کے کہیں آگے جو ہے وہ جا رہے تھے, تو رستے میں جانشین امیر سنت نے گاڑی جگہ پہ روکی. تو میں نے کہا حضور یہ مسجد تو بالکل جو ہے نا وہ اس کی جو کنڈیشن ہے ظاہری یہ تھوڑی عجیب سی جو ہے وہ لگ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا بھائی مسجد ہے چلیں نماز پڑھیں. ادھر جناب گئے, اس میں ہاں ایک پنکھا تھا, وہ پنکھا عبارت بند تھا, تو نماز ادا کی الحمدللہ وہاں پر. یوں سیلاب زدگان کے جو ہے وہ مدد کے سفر میں بھی الحمدللہ نمازوں کی ادائیگی کا سلسلہ یہ طریقے سے بالکل رہا ہے ماشاء اللہ. تو یہ اولیاء کا, ہم تو امیر سنت کا دیکھا انداز, ان کے جانشین کا بھی یہی انداز دیکھا. نماز کی پابندی کا جو ہے وہ ذہن اور درس اور سبق جو ہے وہ دینے والے ہیں. اللہ ہمیں بھی نماز کی پابندی نصیب فرمائے, آمین. آگے چلتا ہے. کھلے صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے. آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے. سلمان بھائی مجھے ایک کلام سنا دیجئے. کیا سبز سبز گنبد کیا خوب ہے نظارہ ہے, کس قدر سہانا کیسا ہے پیارا پیارا. جی کون؟ میں محمد شعیب اتاری بات کر رہا ہوں. مجھے حضرت صاحب کی منقبت سننی ہے, مسلک کا تو امام الیاس کا. بڑی مہربانی, مرحبا. جی کچھ کلام سنائیں فیض بھائی. صلی اللہ علیہ وسلم. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض, سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض, یہ عرض ہے حضور, یہ عرض ہے حضور, بڑے بے نوا کی عرض, سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض, سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. ان کے گدا کے در پہ گئیوں بادشاہ کی عرض, ان کے گدا کے در پہ گئیوں بادشاہ کی عرض, جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض, جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی عرض, سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. دامن
ہم دامن بھریں گے دولت فضل خدا سے ہم خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے خدا کی عرض سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جان ہے سو جان سے واری ہے قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں میٹھا تیرا کلام ہے میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری میرے پیر کا یہ نام ہے الیاس قادری ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر اس کا تجھے سلام ہے ہم سب کا بھی سلام ہے الیاس قادری
مرحبا. آئیے آپ کو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت سناتے ہیں. یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم شاہ جینا غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم شاہ جینا غوث اعظم دستگیر، آپ کے پیروں کے پیر اور آپ کے روشن ضمیر، آپ کے پیروں کے پیر اور آپ کے روشن ضمیر، آپ شاہ اتقیاء غوث اعظم دستگیر، آپ شاہ اتقیاء غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم شاہ جینا غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم شاہ جینا غوث اعظم دستگیر، اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، یا امام الاولیاء غوث اعظم دستگیر، یا امام الاولیاء غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم شاہ جینا غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم شاہ جینا غوث اعظم دستگیر، اہل محشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بول اٹھے، مرحبا صد مرحبا یا غوث اعظم دستگیر، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملایا غوث اعظم دستگیر، آپ سے سب کچھ ملایا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم شاہ جینا غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم شاہ جینا غوث اعظم دستگیر، اذن دو بغداد کا ہے ایک عقیدت مرد کو، اذن دو بغداد کا ہے ایک عقیدت مند کو، 11ویں والے پیایا غوث اعظم دستگیر، 11ویں والے پیایا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم شاہ جینا غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم شاہ جینا غوث اعظم دستگیر، ہے یہی عطار
عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہو عنایت سیدایا غوث اعظم دستگیر ہو عنایت سیدایا غوث اعظم دستگیر پیشوائے اصفی آیا غوث اعظم دستگیر غوث اعظم شاہ جینا غوث اعظم دستگیر غوث اعظم شاہ جینا غوث اعظم دستگیر سارے ولی تیرے زیر لگیاں ہے تو سید الاولیاء غوث اعظم دستگیر. ماشاء اللہ، کیا بات ہے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اولیاء کرام کی جو شان ہے اور عظمت ہے اس پر آئیے وسیم بھائی سے کچھ مزید گفتگو کرتے ہیں. جی وسیم بھائی. جی سلمان بھائی، اولیاء کرام کی شان و عظمت کا بیان ہو رہا ہے. اللہ والوں کی ایک شان یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور کرم سے علم والے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی انہیں علم دین سے آراستہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس بارے میں ایک بڑا پیارا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے. حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روح البیان میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مسجد اقصیٰ میں آرام کے لیے لیٹ گیا اور آنکھ لگ گئی. اب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عالی شان قسم کا تخت لا کر رکھا گیا ہے اور بڑا ازدحام ہے، بڑا رش ہے، اور اس مبارک تخت پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، پھر جو مجمع ہے اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کرم فرما ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سب حاضر ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. تو اور یہ سب کے سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین پر تشریف فرما ہیں. کہتے ہیں کہ میں وہاں ٹھہر گیا اور ان مقدس حضرات کی گفتگو سننے لگا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ حضور، آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں. جی. اور یعنی تبلیغ اور اشاعت کے اعتبار سے یہ ان کا یہ مقام ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مانند آپ نے ان کو ارشاد فرمایا. تو آپ ان میں سے کسی ایک عالم کو تو دکھائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف اشارہ فرمایا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ایک سوال کیا، امام غزالی نے اس سوال کے 10 جواب دیے. سلمان بھائی، اللہ تعالیٰ نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ علم بھی عطا فرمایا تھا نا. لیکن کمال کا واقعہ ہے کہ آپ نے 10 جوابات دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا اس کا ایک جواب بھی دیا جا سکتا تھا، آپ کو ایک جواب دے دیتے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور قرآن مجید میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک سوال ارشاد فرمایا تھا. فرمایا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ یہ میرا عصا ہے، میں اسے میں اتوکا علیہا اللہ اکبر واہش بہا علی غنمی، اور آگے بھی ہے جی فیہا معارب اخری. اب آپ نے متعدد چیزیں ارشاد عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ میرا عصا ہے. اس پہ دراصل اپنی پتیوں پر جو ہے وہ پتے جھاڑتا ہوں اور بھی دیگر کام لیتا ہوں، اور بھی دیگر بہت سارے کام لیتا ہوں. تو کہا کہ کیا تھا؟
بات یہ تھی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی چاہت میں آپ نے اپنے کلام کو طویل کیا تاکہ اپنے رب کریم سے گفتگو کرنے کا مجھے زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔ تو بس یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ آپ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو میں نے بھی اپنی گفتگو میں طوالت کی اور مختلف جوابات دیے تاکہ آپ سے گفتگو کرنے کا بھی مجھے شرف زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے۔ یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے جواب دیا، لیکن اس میں دو باتیں، ایک تو یہ کہ محبت اور شوق کا مظاہرہ، دوسرا اللہ والوں سے محبت، اور اس کے ساتھ ساتھ علمی جواب کہ ایک بات کے 10 جواب آپ نے ارشاد فرمائے کہ اس کا یہ جواب بھی ہے، اس کا یہ جواب بھی ہے، اس کا یہ جواب بھی ہے۔ اور یہ چیزیں کس سے حاصل ہوتی ہیں؟ یہ علم سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین علم عطا فرمایا تھا۔ تو سلمان بھائی ایک بات ضرور ذہن میں رکھی جائے، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اولیاء کرام کی شان ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو علم والے ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں، جو دینی تعلیمات کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا ولی بناتا ہے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی شخص کو ظاہری طور پر علم حاصل نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے مقام قرب عطا فرمانا ہے، اسے اپنا خاص بندہ بنانا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم خاص بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے علم عطا یعنی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، علم والا ہی ہو سکتا۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سامنے بعض اوقات اس طرح کے لوگ آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، عجیب و غریب سے شعبدے دکھاتے ہیں، عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات انہیں سنت کا پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات انہیں شریعت کی تعلیمات کی بنیادی باتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر ہم ان کو اللہ کا ولی بھی مان چکے ہوتے ہیں، وقت کا قطب بھی مان چکے ہوتے ہیں، وقت کا غوث بھی مان چکے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے القابات بھی ان کے ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے بنیادی بات، علم والا ہے، دیندار ہے، شریعت پر عمل کرنے والا ہے، تو وہ اللہ کا ولی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ القابات تو آج کل ویسے یوں بولیں کہ سیل پر ہے، سیل لگی ہوئی ہے القابات کی۔ زماں تو یوں بولیں نام کے ساتھ ہی آ گیا ہے، غوث الزماں، علامہ زماں ہے جی، سیوطی زماں، تو غزالی زماں۔ مطلب آپ دیکھیں کس بندے کے نام کے ساتھ لگ رہا ہے۔ حضرت احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا بحر العلوم عالم دین ہو، تو اس کو بندہ غزالی زماں کہے، راضی دوراں کہے، تو لقب بھی بولنے، ہاں مجھے صحیح جگہ پر جو ہے وہ استعمال کیا، یعنی اس کو بھی مزہ آئے لفظ کو بھی کہ مجھے صحیح شخصیت کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور ادھر جو ہے وہ آبشار علم و حکمت، یہ بھی جو ہے وہ القابات استعمال کیے جا رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ یہ چشمہ علم و حکمت بھی نہیں ہے، آبشار علم و حکمت ہونا تو آگے دور کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے وہ کنسیڈر کرنے کی ہیں، غور کرنے کی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کس طرح جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ چیزوں کو ایگزیجریٹ جو ہے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ بہرحال میں ایک بات آپ کو بڑے کرسٹل کلیئر انداز سے جو ہے وہ عرض کروں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ اولیاء کی کبھی بھی توہین نہ کریں۔ مسلم اولیاء ہیں جن کو دنیا جن کی ولایت کا دم بھر رہی ہے، مخلوق خدا کے لبوں پر ان کا نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کے اعتبار سے جن کے جو ہے وہ زبانوں پہ اللہ والوں کے نام ہے اور ان کا ایک اونچا مقام ہے، تو ان کے لیے نازیبا الفاظ ہرگز استعمال نہ کیے جائیں۔ حدیث پاک میں فرمایا، یہ بخاری شریف میں حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے بھی ذکر فرمائی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے کہ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو ادب ہو، احترام ہو، اور جو نیاز مندی کا جو ایک سلسلہ ہے یہی ہونا چاہیے۔ اور چاہے بزرگوں کے مزارات ہیں، چاہے اللہ والوں کی جو ہے وہ مجالس ہیں، وہاں پر بندہ جائے، ادب کے ساتھ جائے، احترام کے ساتھ جائے، تو اس کو بڑا جو ہے فیض ملتا ہے۔ اور بے ادب جو گستاخ ہوتا ہے اس کو فوری گرفت اس کی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے اور اس کی مشیت ہے، وہ جب جس کی چاہے گرفت کرے، چاہے تو لفظ نہ بولنے دے،
اور چاہے تو خدائی کے دعوے پر بھی فوراً گرفت نہ کرے. اللہ بے نیاز ہے. ہاں ہاں یہ اسی کی شان ہے کہ وہ کیسے ہے وہ کس کو کس طرح کر رہا. بلعم بن بعورہ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں جب بد دعا کرنے کی طرف جائے اور اس کا حال زبان لٹک کے سینے پر آ جائے اور مردود بارگاہ جو ہے وہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اللہ کریم جب چھوٹ دے تو آپ نمرود دیکھیں، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اس کو تو بادشاہی بھی ملی ہوئی تھی، تو بعض اوقات فوراً گرفت نہیں ہوتی تو بندہ سمجھ رہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جب ہوگا تو پھر پتہ نہیں چلے گا، پھر بندہ بولے گا سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ بے نیاز ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاجز بندے بن کے رہیں، اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ راضی کیا ہے اور ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے، ہمیشہ ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. بالکل سلمان بھی درست آپ نے فرمایا. خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں ابو یوسف کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اخلاق الصالحین. اس میں آپ ایک نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو عام بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے، لہذا ہر بندے کا ادب احترام کرنا چاہیے. جو صاحب ایمان ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. مسلمان کی عزت کا تحفظ، مسلمان کے مال کا، اس کی ہر اعتبار سے عزت کرنا، یہ ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب. فرمایا اللہ کے بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں کہ جو ایسے سادہ سے لباس والے ہیں، بکھرے بالوں والے ہیں، اور لوگ انہیں حقارت سے اپنے گھروں سے دور کر دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں، لیکن رب کے ہاں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. ہم نہیں جانتے کون اللہ کا ولی ہے، کون اللہ کا پیارا ہے، تو ہمیں ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے. بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ بڑا جبہ پہننے والا ہو، بہت لمبے لمبے اس کے بال ہوں، ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہوں، اور چہرہ بظاہر اس نے میک اپ وغیرہ کر کے چمکایا ہوا ہو، لوگ سمجھتے ہیں جناب بڑا پہنچا ہوا بابا جی ہے، یہ بڑا پہنچا ہوا بابا جی ہے، اور اس کے آگے پیچھے ہوں گے تو بظاہر اس کو چاہے نماز نہ آتی ہو، اسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کا وہ عامل نہ ہو، شریعت کی بات کا پتہ تک نہ ہو، لیکن اس کے اس حلیے کو دیکھ کر یہ سمجھ لینا کہ شاید یہ اللہ کا ولی ہے یا اللہ کا پیارا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. اللہ کا جو ولی ہوگا اس کے لیے لازم اور ضروری سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کی سنت کا اتباع ہے، آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا بظاہر حلیہ بھی شریعت کے مطابق ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پر کسی بندے کو اس وجہ سے حقارت سے دیکھنا کہ اس بندے کا چونکہ ایسا حلیہ نہیں ہے، بہت بڑا امامہ نہیں ہے، بہت زیادہ خوشبوئیں اسے نہیں آتی، تو یہ نہیں. بعض اوقات اللہ پاک اپنے اولیاء کو عام بندوں میں پوشیدہ رکھتا ہے. عام بندے ہوتے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی اتنے مرتبے والے نہیں ہوں گے، لیکن ہمیں کیا پتا اللہ کیا ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک کتاب میں ایک واقعہ بیان فرمایا تھا کہ ایک اللہ والے تھے، اسی طرح وہ جا رہے تھے، بارش ہو کر رک چکی تھی، راستے میں جگہ جگہ جیسے پانی کھڑا ہو جاتا ہے گلیوں میں، تو وہ اسی طرح جا رہے تھے کہ ایک نوجوان اپنے کسی لڑکی کے ساتھ گفتگو وغیرہ کر رہا تھا. اللہ والے تھے، اپنی لے میں جا رہے تھے، بے توجہی میں پاؤں ان کا کیچڑ میں پڑا تو کچھ کیچڑ اڑ کر اس نوجوان کے ساتھ جو لڑکی تھی اس کے کپڑوں پر لگا. تو اب اس نوجوان کو بڑا غصہ آیا، اس نے تھپڑ مار دیا. اللہ والے تھے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، کچھ بولا نہیں، آگے چلے گئے. جب کچھ آگے گئے تو آگے ایک عقیدت مند تھا، اس نے دیکھا اللہ والے آ رہے ہیں، بابا جی ہیں، نیک بندے ہیں. اس نے حلوائی کی دکان دی، جلدی جلدی دودھ گرم کیا ہوا پیالہ بابا جی کی بارگاہ میں پیش کیا، حضرت پیالہ نوش کیجیے. بابا جی نے گرم گرم پیالہ کیا، کہا مولا تیرے رنگ بھی نرالے ہیں، کہیں تھپڑ ملتا ہے، کہیں گرم گرم دودھ کے پیالے ملتے ہیں، خیر ہم تیری رضا پر راضی ہیں. بابا جی چلے گئے. کچھ دیر کے بعد جب دوبارہ اسی راستے سے گزر ہوا تو اب وہ نوجوان جب کسی کام سے چھت پر چڑھا اپنے گھر کی تو وہاں سے پاؤں اس کا پھسلا، زمین پر گرا اور اس کا دم نکل گیا. بابا جی جب اسی راستے سے واپس آئے تو دیکھا کافی لوگ جمع ہیں. پوچھا بھی کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نے اس نوجوان کو بد دعا دی تھی جس کی وجہ سے نوجوان ہلاک ہو گیا. تو آپ نے کہا میں نے تو بد دعا نہیں دی.
تو کہا کہ آپ نے آسمان کی طرف تو دیکھا تھا نا جب اس نے آپ کو تھپڑ مارا تھا، تو آپ نے اللہ سے بددعا کی تھی، جبھی تو اس کا حال ہوا۔ فرمایا معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جب میرے پاؤں کیچڑ میں لگنے کی وجہ سے اس کے محبوب کے کپڑوں پر کیچڑ لگا تو اسے ناگوار گزرا اور اس نے غصے میں آ کر مجھے تھپڑ مارا۔ جب اس نے مجھے اس طرح تھپڑ مارا تو میرا رب تعالیٰ وہ بھی مجھ سے محبت فرماتا ہے، تو اللہ کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی، تو ہو سکتا ہے اسی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کو گرا دیا ہو۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا احترام کرنا چاہیے، کسی کے اس حلیے کو دیکھ کر کہ بظاہر اس کا لباس اتنا اعلیٰ نہیں ہے، حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کسی نے بڑا خوبصورت ایک شعر کہا ہے کہ حقارت سے نہ دیکھ ان کو، یعنی کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو حقارت سے نہ دیکھ کہ ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ والوں کی شان بڑی ہوتی ہے، اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ کون اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات ہے، کون اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، کون اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ رکھنے والا ہے، ہم نہیں جانتے۔ آپ کسی کا ادب نہیں کر سکتے تو بے ادبی بھی نہ کریں، کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو کسی کو حقارت کی نظر سے بھی نہ دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیاروں کا با ادب بنائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ والوں کا جو ادب کرے گا وہ انشاءاللہ خیر پائے گا۔ اور یاد رکھیے یہ عزتیں اسی لیے ہیں، یہ رفعتیں اسی لیے ہیں، یہ ادب اسی لیے ہے، یہ مقام اسی لیے ہے، یہ مرتبہ اسی لیے ہے کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہیں؟ پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ فرما بردار ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غفلت کو دور فرمائے، ہمیں بھی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قناعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، اور اولیاء کرام کا دامن اللہ ہم سب کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت سے اللہ ہمارے سینوں کو مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوات و تسلیم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جعلی، جھوٹے، نقلی اور ڈھونگی لوگ اور فراڈی لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی ان کی شر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلوات و سلام پڑھتے ہیں۔ سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، جیلا کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، سب اولیاء کی گردن زیرے قدم ہے، ہم سردار اصفیاء کو ہمارا سلام ہو، سردار اصفیاء کو ہمارا سلام ہو، پڑھتے رہو مدام یہ عطار قادری، پڑھتے رہو مدام یہ عطار قادری، سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، جیلا کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو۔ کھلے آنکھ